یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے, بڑے مل رہے تھے. یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو, ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تھا. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے, میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا, میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک, اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں, تو انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی, تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے, اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا, بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی, میرا بندہ آیا ہوا ہے, تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے, سوالات پوچھ رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہا ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے, وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں, عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی, بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا, تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے, اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا, اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے, جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے, تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہیں لکھا ہوا ہو نا, اس کو ایک دم کہو وہابڑا. کیا ہے وہابڑے کہیں کے, یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا. وہ کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیج کے, نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا, جیسے قرآن کی آیت پڑھی, خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا. فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا. آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں, جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا, یہ والا تذکرہ میرے بھائی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ, تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تنگی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس پہ حملہ کر کے مار دیں اس کو. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ کیا جانے وہابڑے, ہمارا نام وہابی کی سپرلیٹو کر دیا وہابڑا. کہتے ہیں یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بوٹی میں کتنی طاقت رکھی اللہ نے. یہ وہابڑوں کو کیا پتا, ہم نہیں مانتے نا نیاز ویاز کیا ہوتا ہے بھائی, سیدھا سیدھا صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو بھی دے دو چپکے سے دے دو, یہ ہوتا ہے. یہ کیا حلوے مانڈے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ اب سر لگا کے تقریر کر رہے تھے. میرے والد صاحب یہ قصہ سنایا کرتے تھے. میرے والد صاحب کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا, حالانکہ بڑے روبدار آدمی تھے, لیکن جب آپ ان سے گپ شپ لگاتے تو بڑے طبیعت میں مزاح تھا.
وہ واقعہ سناتے تھے گھر میں کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک مولوی کہتا ہے یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. بیچ نہ ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے, بڑے مل رہے تھے, یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو, بھی پکوڑے کھاؤ کیا تھا. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کوئی نام بتایا, مناسب نہیں ہے نام کسی کا. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے, میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا, میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی. میں نے کہا فار ایگزامپل, کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے تھوڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن ہیں وہ اسی چینل میں, مطلب ان کا کسی خاص مولوی سے بدگمان ہو گئے وہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک, اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں, تو انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی, تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران, اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا, بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی, میرا بندہ آیا ہوا ہے, تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے, سوالات پوچھ رہا ہے. تو جو میرے ساتھ افطاری میں پکوڑے کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے بھائی, زیادہ ہو. ہم ترکی کے میوزیم میں تھے نا, تو وہاں بڑی چیزیں, یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ہوگا بھائی ہوگا, ان کے پاس تو ایک ظاہر خلافت عثمانیہ رہی ہے, تو یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, یہ یوں ہے, یہ وہ ہے. میں سنتا رہا. ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا یار تھوڑی زیادہ ہو گئی, تھوڑا سا کیا کر رہا ہو, یہ کچھ زیادہ ہو گئی. مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کسی نے کہا بالکل ناک سے, انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو مجھے خیال ہوا یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کی, تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لو, کچھ اور کہہ دو, امام ابو حنیفہ کی لاٹھی ہے, امام شافعی کی لاٹھی ہے, امام بخاری کی, تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ تھوڑا سا کیا ہو گئی, زیادہ. اچھا مزے کی بات اس میں یہ کہ جب مجھے تعارف کروایا گیا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی, میں سب چیزیں کہہ رہا تھا, اچھا ماشاءاللہ یہ فلانے کا ہے, یہ فلاں کا ہے, ویل ڈن. انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے, تو میں نے جس اسٹائل سے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی, تو وہ جو میرے ساتھ بندہ تھا نا وہ زور سے کہہ لگا کے ہنسا ہے. اس کہہ رہے مجھے ہنسی آپ کے اسٹائل پہ آئی ہے کہ جو آپ نے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ لگ رہا ہے مجھے. تو یہ آج سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا, صرف وہی, تو ان کو صرف کے لفظ سے چڑھا ہے, اللہ سے چڑھ بولو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صرف اللہ نہیں ہوگا بھائی, صرف اللہ نہیں ہوگا, کسی اور کو بھی ساتھ میں ملاؤ. تو ہم تو کہتے ہیں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی, اللہ سے مانگی جائے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا, آیت نمبر 42, اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو, نیند میں جاتے ہو, تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے, نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے, تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے. نہ نیند میں فنا ہوتے ہو نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو. سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے یہ. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے, مڑ جاتے ہیں. جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا, اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے. تو یہ روح ہے اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا, وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے. جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی. تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا, پھر آپ سمجھ پائیں گے. اور اوپر کا دماغ
اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا, وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا, اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں, اور روح ہی حیات ہے. لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو 2 لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے, اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب اب پھر وہی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں, ہم آ گئے تو ایک جلدی نمٹانے دو نا, یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات. جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا, اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا, ورافعک الیہ, اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے, اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا. موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے, لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے. اگر موت ہوتا تو دیکھو اللہ یتوفی الانفس, اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے, حین موتھا, ان نفس کی موت کے وقت. اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کی موت کے وقت, یہ مطلب ہوتا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں. یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی بن ہی نہیں سکتا. دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے. اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا چکا دینا, اسی کو کہتے ہیں نا وفا. یہ جو خشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آرام سے, پیچیدگی میں نہ جائے. کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ, کیا مطلب میں نے قربانی دی تھی, اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا. وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا, اور توفا باب تفاعل میں پورا پورا وصول کر لینا. تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے, موت دینا نہیں ہے. اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم وصول کر لیا. اور اگر صرف روح وصول کی ہے, باڈی چھوڑ دی, تو صرف روح وصول کی ہے. سمجھتے ہو؟ یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس, اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے, وصول کر لیتا ہے, حین موتھا, اس نفس کی موت کے وقت. تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا, روح کو موت دیتا, تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے, پھر وصول کس چیز کو کیا ہے؟ سمجھتے ہو؟ تبھی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا, روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے, جو روح لی تھی واپس, اس کو باڈی کو واپس کر دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا؟ وصول کر لینا. ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے, لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا. اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ انی متوفیکا, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا, ورافعک الیہ, اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس طرح سے اللہ تو مجھے وصول کرے گا؟ رافعک الیہ, یہ عطف تفسیری ہے, آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہ. واو, رافعک الیہ, میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا, پوری باڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف, اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے, اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو ضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے, اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے, تو اب اس سے انحراف کرنا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا, گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے. سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا, جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے, میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے, اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. اللہ کہاں بھائی, اللہ کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں, داڑھی رکھ لوں, میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں,
टेंशन थी। अबे तो फिर उस टेंशन में क्यों इतना परेशान था? यार अल्लाह से दुआ मांगो, यार कोई वजीफा बता दो, है भाई? बोल देता यार ये तो टेंशन आई है तो मुझे अल्लाह से मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या होता है, देखो बीमार होते हैं ना तो वजीफे भी मांग रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, झाड़ फूक भी करवा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और दिल में ख्यालात भी आ रहे होते हैं, यार अल्लाह ठीक कर दे तो अब मैं नमाज पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जब ठीक हो जाता है, एक्चुअली असल में डॉक्टर सही नहीं था जिससे मैं काइंडली पहले इलाज करा रहा था, गलत दवा दे दी थी, अब सही थी। अभी मैं ना बहुत अरसे बाद इतना लंबा बीमार हुआ हूँ रमजान में ना, वरना मुझे होता है गला खराब हुआ 2-4 दिन में ठीक, ये बहुत कुछ डॉक्टर ने बताया कि वायरल फैला हुआ था, वो अटैक किया था उसने। मैं हकीकत बताऊं, मायूस सा होने लगा था कि मैं ठीक होने वाला, इतना गला मेरा पक गया था ना, इतनी एंटीबायोटिक कोई असर नहीं, लेकिन दिन के बाद धड़ाक से वो सारा अलामतें, गला तो बैठा हुआ है, वो तो वैसे ही बैठा हुआ है ना, रमजान में वैसे ही गला बैठा ही रहता है मेरा। तो मुझे ख्याल हुआ, देखो इंसान मायूस हो जाता है। मैं तो वसीयतें करने लगा था कि भाई अगर मैं चला गया अस्पताल में तो ये वगैरह वगैरह ना, तो ठीक होने पर आता है ऐसे भूल जाता है और फिर डॉक्टरों के खाते में डाल देता है। एक्चुअली असल में मेडिसिन थोड़ी चेंज की, हालांकि मेडिसिन चेंज करके भी ठीक नहीं हो रहे थे, बगैर चेंज के भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर का इसमें दखल नहीं होता, भाई डॉक्टर की दवा अगर आपको लगती है तो इसमें भी किसके इरादे का दखल होता है? अल्लाह के इरादे का। कितने लोग हैं अच्छे भले थे, डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए, टीका लगा के बंदा ही मार दिया डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर आराम से कहते थे एक्चुअली साइड इफेक्ट। एक्चुअली असल में तो वो 100 में 1 को साइड इफेक्ट हो जाता है, इसका रिएक्शन होता है, तो ये इंजेक्शन ने रिएक्ट कर दिया। असल में भाई कुछ भी किया, मौत जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के। तभी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इदा मरिज़तु फहुव यशफीन, मैं जब बीमार होता हूं तो मुझे शिफा कौन देता है? अल्लाह। तो भाई हम मुल्हिद नहीं है, हम मादा परस नहीं है कि हर चीज असबाब के खाते में डाल दें। हम किस पर ईमान रखते हैं? अल्लाह पर। असबाब में जान डालना भी अल्लाह का काम, असबाब से जान निकालना भी किसका काम? अल्लाह का काम। तो अल्लाह कहते हैं इंसानों में बहुत से ऐसे हैं टेंशनों में आते हैं, ओहो भाई अल्लाह अल्लाह ही लगा हुआ है, जब ठीक हो गए तो फिर ये पहले तो दुआ मांग रहे होते हैं, अल्लाह ने की, अल्लाह अल्लाह तू ठीक कर दे, अल्लाह तू ठीक कर दे। जब ठीक हो गया तो फिर ये नहीं कह रहे अल्लाह ने ठीक किया, कह रहे हैं वो असल में मैंने वो दिमाग अपना इस्तेमाल किया। तेरे भाई के पास दिमाग तो तुझे पता है बेहतरीन दिमाग, तेरे भाई के पास तुझे पता है दिमाग क्या है? बेहतरीन दिमाग है, और फिर काबिलियत भी है। जैसे गुर्बत में जब गरीब थे तो पैसा नहीं था, रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, पैसा आ गया, माइंड है यार, माइंड है। ये जो लोग गरीब है ना, ये अपनी नाअहली से गरीब है। इन लोगों के पास मेरे जैसा दिमाग होता, मेरे जैसी सलाहियत होती, नोट छापने की मशीनें बनते ही। कमबख्तों को पैसा कमाना आता ही नहीं है, पूछते भी नहीं है, मुझसे मशवरा भी नहीं लेते। अबे जब तेरे पास पैसा नहीं था, गरीब था, तो अल्लाह के सामने क्यों रो रहा था? फिर आके कह देता अल्लाह, अल्लाह से कुछ नहीं होता, मेरे पास माइंड है, मैं गरीब हूं, दोबारा क्या बन जाऊंगा? दौलतमंद। तो पहले मायूस हो जाता है। तो अल्लाह ने हमें बताया कि टेंशन में मायूस मत होना, जब टेंशन है वो भी अल्लाह ने दी, टेंशन दूर भी कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तो परेशानियों में मायूस नहीं होना, खुशियों में इतराना नहीं है, समझते हो?